اعتکاف عشر آخرت کی خاص عبادت اعتکاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور دن رات عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے۔ آپ نے پوری زندگی اس کا اہتمام کیا تھا۔ صحیح بخاری 2026۔ اعتکاف کی مختصر مسائل یہ ہیں۔ اعتکاف سنت موقدہ ہے، یہ مرد و عورت سب کے لیے مشروع ہے۔ اعتکاف کے ارکان 2 ہیں: تقرب الہی کی نیت اور مسجد میں ٹھہرنا۔ اعتکاف کو باطل کرنے والے امور 3 ہیں: بلا ضرورت قصداً مسجد سے باہر نکلنا، دوسرا عقل کا زائل ہونا، آدمی اگر پاگل ہو جائے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا، حیض و نفاس یا جمع سے 2-4 ہو جانا۔ اعتکاف کی شرطیں 4 ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، سن تمیز یعنی کم از کم 7 سال کی عمر کا ہونا، جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ حالت اعتکاف میں اعتکاف کرنے والی کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں گزارے، فرائض کے ساتھ ساتھ اپنا زیادہ تر وقت نفلی نماز اور تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تمہید، ذکر و اذکار، صلاۃ و سلام، توبہ و استغفار اور انابت اللہ میں گزارے۔ حالت اعتکاف میں ناجائز اور ممنوع امور یہ ہیں: جامع اور اس کے مقدمات، مریض کی عیادت، جنازہ میں شرکت، بلا ضرورت خاص قصداً مسجد سے نکلنا، لایانی قول و فعل، لہو و لعب اور کثرت کلام، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور جملہ منکرات، خرید و فروخت اور صنعت و حرفت کے ذریعے کمائی۔ حالت اعتکاف میں جائز اور مباح امور یہ ہیں: اشد ضرورت کے تحت مسجد سے نکلنا، مسجد میں آنے والے زائرین سے گفتگو کرنا اور ان کو بھیجنے کے لیے مسجد کے دروازے تک جانا، بالوں کو کنگھی کرنا، سر دھلنا، ناخن وغیرہ تراشنا، خوشبو وغیرہ استعمال کرنا، اچھے کپڑے پہننا، بغیر شہوت کے بیوی کو چھونا، بوقت ضرورت واعظ و نصیحت کرنا، گزرتے ہوئے مریضوں کا حال پوچھنا، استحاضہ اور سلسلہ بول کی بیماری میں اعتکاف برقرار رکھنا۔ قرآنی آیات و کتب ستہ کی متعدد احادیث صحیحہ تفصیل کے لیے دیکھیے مسائل اعتکاف از شمیم احمد خلیل سلفی۔ صدقۃ الفطر۔ رمضان کے آخری عشرے میں صدقۃ الفطر کا نکالنا بھی واجب ہے۔ اس کی ادائیگی کا وقت عید کی نماز سے پہلے تک کا ہے، خواہ عید کے دن نکالیں یا عید سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے نکال سکتے ہیں تاکہ حقدار تک پہنچ جائے۔ صحیح بخاری 1511، فتح الباری جلد 3 صفحہ 48۔ اور اگر کوئی شخص بغیر صدقۃ الفطر نکالے عید کی نماز پڑھ لے تو اس کے لیے صدقۃ الفطر معاف نہیں ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص بغیر صدقۃ الفطر نکالے عید کی نماز پڑھ لے تو اس کے روزے معلق ہو جائیں گے۔ معلق یعنی نہ زمین میں نہ آسمان میں، بیچ میں اٹک جائیں گے، اور عید کی نماز کے بعد اگر وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو نہیں ادا کر سکتا، اور ادا کیا بھی تو وہ فرض ادا نہیں ہوگا بلکہ وہ عام صدقہ میں شمار ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر کے مختصر احکام۔ عید الفطر کے آنے کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام صدقۃ الفطر رکھا گیا ہے۔ اس کی فرضیت 2 ہجری ماہ رمضان میں عید سے 2 دن پہلے ہوئی۔ مراد جلد 6 صفحہ 186۔ صدقۃ الفطر ہر مرد و عورت، چھوٹے بڑے، امیر غریب، یتیم مسکین، آزاد غلام، مسلمان پر فرض ہے، بشرط کہ ان کے پاس 1 روز، 1 دن اور 1 رات کے کھانے سے زائد مال ہو جو صدقے میں نکالا جا سکے۔ اگر 1 دن 1 رات سے زیادہ نہیں ہے، 1 دن 1 رات کا تو آپ کے لیے، ان کے لیے ہے، اس غریب کے لیے ہے، اس سے زیادہ اتنا ہونا چاہیے کہ صدقہ فطر نکالا جا سکے۔ اگر اتنا نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اس پہ نصاب کی شرطیں نہیں ہیں،
जैसे कि 87 ग्राम सोना पे साबे निसाब पर ज़कात फ़र्ज होती है, ऐसा कोई निसाब इस पे नहीं है। इसकी अदायगी घर के मालिक और सरपरस्त के ज़िम्मे है। सही बुखारी 5103, दारकुतनी 22, बसनद सही। अहादीस में इसकी दो हिकमतें बयान की गई हैं। एक, रोज़ा की हालत में रोज़ादार से जो लुग़ू और फहश बातें हो जाती हैं उनकी तत्हीर और सफाई। दूसरी, फ़ुकरा और मसाकीन के साथ ताउन और उनके लिए खाने का इंतज़ाम। अबू दाऊद 1609, बसनतन हसन। ये बात समझ में नहीं आई कि रोज़ेदार के ज़ुबान से कुछ लुग़ू बातें, फजूल बातें निकल जाएं तो उसका इज़ाला सदक़े फ़ित्रे से हो जाएगा। दूसरी बात समझ में आती है कि वो जो मिस्कीन हैं जिनके घर फाके हो रहे हैं, कम से कम उनकी भी ईद हो जाए, वो ईद के दिन फाके मना रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है। सदक़े फ़ित्रे का एक सा हिजाज़ी तकरीबन 2.5 किलो निकलना वाजिब है। इसे अपने साफ़ सुथरे और आम खानों में से निकालना चाहिए। अहादीस और आसार में जो खजूर, पनीर और किशमिश वगैरह का तज़किरा है, ताहम इसके कायम मकाम दीगर ग़िज़ाई अशिया मसलन चावल वगैरह भी निकाल सकते हैं। ग़िज़ाई अशिया की जगह कीमत अदा करना भी दुरुस्त है, क्योंकि उस दौर की करेंसी यही अशिया थी जो खाने पीने की थी। जो हदीस में जिक्र हुआ है जिनका, वो भी करेंसी ही थी, यानी बतौर करेंसी उनको भी यूज़ किया जाता था। इसलिए करेंसी में फ़ितरा निकालने में कोई हर्ज नहीं है। बुखारी 1506, मराद 201। सदक़तुल फ़ित्र सिर्फ़ फ़ुक़रा और मसाकीन ही का हक़ है, लिहाजा उन्हें छोड़कर दूसरी जगह सर्फ न किया जाए, मसलन मदरसा वगैरह में न दिया जाए। क्यों? वो ज़कात का पैसा है जो मदरसे में दे दो तो साल भर तक चलता रहता है। ये सदक़तुल फ़ित्रे का पैसा है, ये ख़ुसूसन उन गरीबों का हिस्सा है जिनकी ईद हो जाए अच्छी तरह। ताक रातों के अमाल। आम इबादत। रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास इबादत की ताकीद की है और फरमाया है कि शब कदर जैसी बाबरकत रात उन्हीं रातों में से कोई एक हो सकती है। आयशा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। सही बुखारी 2017। इब्ने अब्बास का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो, 21वीं रात में, 23वीं रात में और 25वीं रात में। सही बुखारी 2021। अबू बकरा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र 21वीं या 23वीं या 25वीं या 27वीं या आखिरी रात में तलाश करो। तिरमिज़ी 791, बसनदन सही। इन अहादीस से ज़ाहिर होता है कि ताक रातों में बतौर ख़ास इबादत का हुक्म इसलिए है ताकि शब कद्र जैसी बाबरकत रात हासिल हो जाए। लिहाजा इन रातों में वही इबादत मशरू है जो शब कद्र की इबादत है, और शब कद्र की इबादत से आम इबादत मुराद हैं। चुनांचा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर की तफसीर में उलमा ने यही कहा है कि शब कद्र की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, यानी इबादत को आम रखा है। इसी तरह अबू हुरैरा की हदीस लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर मिन सही इब्न माजा 1333 में खैर आम है जो तमाम नेकियों और इबादतों को शामिल है। लिहाजा इन रातों में हर किस्म की इबादतें अंजाम दी जा सकती हैं, मसलन नमाजें, दुआएं, ज़िक्र अज़कार, तौबा व इस्तग़फ़ार, तिलावत कुरान और वाज़ो नसीहत वगैरह। क़यामुल लैल की नमाज। ताक रातों में शब कद्र को तलाश करते हुए हर किस्म की इबादतें अंजाम दी जा सकती हैं, ताहम उनमें क़याम अदा करने के बतौर ख़ास तरगीब दिलाई गई है। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शब कद्र में ईमान के साथ और अजर व सवाब की नीयत से क़याम करेगा, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सही बुखारी 1901। उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है,
جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ صحیح مسلم۔ طاق راتوں میں سے کسی ایک میں شب قدر کا ہونا لازم ہے، لہٰذا ان میں شب قدر کی مخصوص دعا پڑھتے رہنا چاہیے، جس کا بیان اس حدیث میں ہے۔ مائی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرمانا۔ ترمذی بسند صحیح۔ شب قدر کے اعمال۔ شب قدر کوئی مخصوص رات نہیں ہے بلکہ یہ طاق راتوں میں ہی سے کوئی ایک رات ہے، لہذا اس کے اعمال بھی وہی ہیں جو طاق راتوں کے اعمال ہیں۔ عشرِ آخرہ کی بدعت۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے متعلق بہت سی بدعت اور خرافات ایجاد کر لی گئی ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ بعض مسلمان اس عشرے کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع یعنی الوداعی جمعہ کہتے ہیں یا جمعۃ التیمیہ کا نام دیتے ہیں اور اس کے مخصوص فضائل بیان کرتے ہیں، بلکہ اس جمعہ کے خطبے کے دوران بعض مخصوص اعمال بھی انجام دیتے ہیں۔ مثلا چند کاغذوں پر کچھ خود ساختہ دعائیں لکھتے ہیں جن کا بعض حصہ شرک و کفر پر مشتمل ہوتا ہے، اسے حفائظ کا نام دیا جاتا ہے، اور ائمہ حضرات بھی اس آخری جمعہ کے خطبے میں اس جمعہ کے فراق پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، خود ساختہ دعائیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں۔ کتاب و سنت میں اس آخری جمعہ سے متعلق ایسی کوئی چیز منقول نہیں ہے۔ بعض حضرات ماہ رمضان کے اختتام کے 5 دن پہلے یا 3 دن پہلے الوداعی محفل سجاتے ہیں، جس میں رمضان المبارک کو الوداع کہتے ہیں۔ اس محفل میں بہت سے خرافات انجام دی جاتی ہیں، مثلا نظم خوانی ہوتی ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، چیخ و پکار بلندی ہوتی ہے، مساجد کی حرمتیں پامال ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ رمضان کے آخری عشرے میں جس رات تراویح میں قرآن ختم ہوتا ہے اس رات میں بھی کچھ مخصوص بدعت ایجاد کر لی گئی ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ اس رات کو تراویح کی آخری رکعت میں تمام قرآنی دعاؤں کو یکجا کر کے پڑھتے ہیں، اسی طرح سجدوں والی آیات، تحلیل والی آیات اور مزعومہ حرص والی آیات بھی یکجا کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس رات مسجدیں بے حد سجائی جاتی ہیں، خوب چراغاں کیا جاتا ہے، طرح طرح کے پکوان تیار کیے جاتے ہیں، عجیب و غریب رسمیں ادا کی جاتی ہیں، خوب شور و غوغا اور ہنگامہ آرائی کا ماحول ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بدعات ہیں جو اس عشرے میں انجام دی جاتی ہیں۔